بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کی مجلس میں قرآن مجید اور نبی رحمت علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں جو باتیں ہم نے سیکھنا تھی اور سیکھنا ہے، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں مختلف پھیلے ہوئے اسرار کے ساتھ ہے۔ وہ اسرار جو اللہ نے اپنی کائنات میں پہاڑوں کے اندر، سمندروں، دریاؤں کے اندر، فضاؤں اور بادلوں کے اندر چھپا رکھے ہیں، اس کا قرآن مجید کی تعلیمات سے کیا جوڑ ہے، اور اللہ ہمیں جو تعلیم دے رہے ہیں وہ کس کس طریقے سے ہماری زندگی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں جن عظیم شخصیت کو ہم نے دعوت دی تھی، محترم ڈاکٹر بشیر الدین محمود صاحب، وہ اپنی عمر اور صحت کے حوالے سے آج کل پریشانی میں مبتلا ہوئے، اور آج ان کی صحت ضرورت سے زیادہ خراب ہو جانے کے باعث انہیں آرام کرنا پڑا۔ ڈاکٹرز نے انہیں منع کیا کہ وہ بستر سے نہ اٹھیں، لیکن ان کا متبادل اس اعتبار سے کہ انہی کے بیٹے ڈاکٹر محمد عاصم، جن کا پروگرام ہماری اس ترتیب کے مطابق ہفتے کے روز ہونا تھا، وہ آج تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جب صحت یاب ہو جائیں گے اور روبہ صحت ہوں گے تو اگلی نشست میں وہ بھی تشریف لائیں گے اور ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ آج کی اس مجلس میں محترم ڈاکٹر عاصم صاحب کا جو ٹاپک ہے، اس کا تعلق نماز، وضو، طہارت، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے انسانی جسم پہ، انسانی روح پہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اثرات ہوتے ہیں، جو طبی اعتبار سے جو اثرات ہوتے ہیں، اس کو محترم ڈاکٹر عاصم صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگرچہ اہل ایمان کے لیے قرآن و سنت، نماز، روزہ، فرائض، ان کو ادا کرنے کے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں یقیناً کسی ایسے فائدے کے لیے جس کا تعلق محض انسان کے بدن کے ساتھ ہو، اس کو بنیاد تو نہیں بنایا جاتا، لیکن اللہ نے خود ہی ہمیں اپنی کائنات میں اپنے جسم پہ غور کرنے کی جو دعوت دی، اور اللہ کی اپنی قدرتیں اور حکمتیں جو پوشیدہ کر رکھی ہیں ان کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اس وجہ سے جہاں اطاعت امر ربی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت، وہیں ان حکمتوں کو تلاش کرنا کہ جو احکام کے پیچھے موجود ہیں، یقیناً یہ ایک لا حاصل بات نہیں بلکہ بہت ہی کارآمد ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان کا دل مطمئن اور ذہن اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں محترم ڈاکٹر عاصم صاحب کو، کہ جو مسلم میڈیکل ریسرچ فورم کے چیئرپرسن ہیں اسلام آباد، اور بہت سے کام کر رہے ہیں قرآن کے حوالے سے اور احادیث نبوی کے حوالے سے، انہوں نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین، صحیح احادیث کا انتخاب کر کے ایک مناسب مجموعہ، باقاعدہ اس کی سی ڈی تیار کی ہے ان کے شعبے نے، اور جس ادارے میں یہ کام کر رہے ہیں، جس کے یہ سربراہ بھی ہیں اور اس کو آگے چلا بھی رہے ہیں، ان کے ارادے یہ ہیں کہ پوری سیاہ ستہ میں سے جو صحیح احادیث ہیں ان کا انتخاب کر کے اس کو انسانوں کی زبان سے مختلف زبانوں میں باقاعدہ ریکارڈ کروایا جائے اور پھر لوگوں میں تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ کتاب بینی کے بجائے اب سماعت اور بصارت کی قوتیں زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس اہم موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے اسرار قرآن و سنت میں جو چھپے ہوئے ہیں، اس کو ایک طبیب، ایک ڈاکٹر، ایک میڈیکل سائنس کا ماہر کس طرح دیکھتا ہے، میں محترم ڈاکٹر عاصم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس موضوع پر اپنی گفتگو رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ حبیب الرحمن صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم آج جس ٹاپک کو ٹچ کریں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارا دین اسلام اور ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو کہ میڈیکل سائنس آج ان کو پروف کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ان کے پیچھے بہت بہت بڑی حکمت ہے۔
جو کہ 1400 سال پہلے جس وقت سائنس نہیں تھی تب کی باتیں ہیں، لیکن آج کا سائنٹسٹ ان کو پروف کر رہا ہے۔ تو ان چند چیزوں پہ روشنی ہم ڈالیں گے، اور جو بات حبیب الرحمن صاحب نے بھی فرمائی کہ ہمارا مقصد اسلام دین کو فالو کرنا ہے، چونکہ یہ ہمارا دین ہے اور ہمارے اللہ کا حکم ہے، ان فائدوں کے لیے ہم نے اس کو فالو نہیں کرنا ہے۔ یہ صرف ہمیں تقویت دے گا کہ ہمارا دین واقعی اصلی اور اچھا اور سچا دین ہے، جو کہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر دور کے اندر اس میں نئی سے نئی بات آئے گی۔ کچھ دوستوں نے ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اس حوالے سے ایک فورم بنائیں، اور ایک مسلمز میڈیکل ریسرچ فورم کی بنیاد کچھ عرصہ پہلے ڈالی، جس کے تحت ہم نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ اور اس میں کچھ باتیں جو سامنے آتی گئیں، ان کے اندر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں۔ ہم تفصیلاً بات تو نماز کے اوپر کریں گے، لیکن وہ بات کرنے سے پہلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف نشاندہی کرنا چاہوں گا۔ میں عالم نہیں ہوں، میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اس لیے شاید اگر میں کہیں کوئی غلط بات بول جاؤں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ دائیں کروٹ پہ سونا پسند فرماتے تھے۔ اچھا، ہماری میڈیکل سائنس نے اب جو باتیں معلوم کیں، تو آج کا لیٹسٹ سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ کروٹ پہ سونا باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے۔ وجہ وہ کیا بتاتے ہیں کہ جب آپ دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں تو آپ کا جو معدہ ہے وہ ایسے اس نے خالی ہونا ہے۔ خاص طور پہ آج کل جب ہم افطاری کر کے رات کا کھانا پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں یا صبح سحری کے وقت، تو جب بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو اگر آپ دائیں کروٹ پہ سوئیں گے تو آپ کے معدے میں سے کھانا بڑے آرام سے نکل کے آگے چلا جائے گا، جبکہ اگر آپ بائیں کروٹ پہ سوئیں گے یا سیدھے سوئیں گے یا اوندھے سوئیں گے تو اس صورت میں کھانے کو باہر نکلنے میں مشکل ہوگی، اور بدہضمی، گیسٹرائٹس، السر، معدے کی جلن، یہ تمام بیماریاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ دوسری طرف اگر آپ دائیں کروٹ پہ سوتے ہیں تو آپ کے دل کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا ہے، کیونکہ دل بائیں سائڈ پہ یہاں پہ ہے، دل اوپر آ جاتا ہے، دل پہ بوجھ بھی کم ہو گیا۔ تیسری طرف یہ دیکھا گیا کہ جو بایاں پھیپھڑا ہے ہمارا، یہ لنگز، ان کے اندر زیادہ میوکس مادہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے، اس کی بناوٹ کچھ اس طرح ہے، چونکہ اس کے اوپر دل پڑا ہوا ہے۔ اس کو کلیئر ہونے کے لیے دائیں پھیپھڑے سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، لیفٹ لنگز کو ہمارے، اور جب آپ رائٹ کروٹ پہ سو جائیں گے تو اس کی صفائی بھی زیادہ ہوتی رہے گی۔ چوتھی چیز اس میں، یعنی ایک چھوٹی سی سنت جس کو ہم بعض اوقات نظر انداز کر جاتے ہیں، اس میں کتنے سارے فائدے نکلتے گئے۔ پھر ایک بیماری جس کو سلیپ ایپنیا بولتے ہیں، سلیپ ایپنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان، بعض لوگوں کو ہوتی ہے، اکثر جن کا وزن تھوڑا زیادہ ہو ان کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ رات کو سوتے سوتے ان کی ایک دم آنکھ کھلتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میرا سانس رک رہا ہے، گھٹ رہا ہے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر ان کو سانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ بڑی ویسٹرن دنیا میں ریسرچ ہو رہی تھی کہ کیا دوائیاں دیں، کیا کریں، کیا نہیں کریں۔ فائنلی وہ اس کنکلوژن پہ پہنچے کہ اس کا علاج دائیں کروٹ پہ سونا ہے، کہ آپ دائیں کروٹ پہ سو جائیں گے، یہ جھلی جو اوپر آ کے سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے وہ بند نہیں کرے گی۔ اب فائدے آپ دیکھیں اس کے کتنے سارے فائدے ہیں۔ ہم سب انشاءاللہ دائیں کروٹ پہ سونے کی کوشش کریں گے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہم یہ فائدے حاصل کریں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی سنت سے ہم نے ایک بات شروع کی۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور چیز جس طرف میں آپ کی تھوڑی سی اٹینشن چاہوں گا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، اللہ رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، کریم بھی ہیں، لیکن اللہ ان کا وہ نام ہے جس کو ہم اسم ذات کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح میرا نام عاصم ہے تو یہ میرا اسم ذات ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اللہ کا نام پسند فرمایا۔ وہ اتنے طاقتور ہیں، اتنے پاورفل ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو انہوں نے یہ نام کیوں پسند فرمایا اپنے لیے؟ اس پہ ہم نے سوچنا شروع کیا، تو سوچتے سوچتے اب اس کی کئی وجوہات ہوں گی، ہم تو صرف ایک چیز کی نشاندہی کر سکتے ہیں، اس کی ہزاروں لاکھوں فائدے ہوں گے، لیکن اس میں ہم نے نوٹس کیا کہ جب آپ اللہ بولتے ہیں تو آپ نوٹس کریں کہ آپ کی زبان، آپ کے تالو پہ، اس فگر میں ایک پیلا سپاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پہ اوپر
اس جگہ پہ جا کے آپ کی زبان ٹچ ہوتی ہے. آپ آہستہ سے اللہ بول کے دیکھیں, اللہ, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زبان اس اسپاٹ پہ لگ رہی ہے.